جس طرح اللہ دے سکتے ہیں تو اللہ لے بھی سکتے ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعہ میں آپ سن چکے ہیں کہ بندہ مومن کی نگاہ اسباب پر نہیں ہوتی، مادیت پر نہیں ہوتی، وسائل پر نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پیچھے ان چیزوں سے قطع نظر وہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات کے اوپر نظر رکھتا ہے اور اصل اللہ کو سمجھتا ہے۔ یہ تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور منعم حقیقی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ جو نعمتیں دیتا ہے، لے بھی سکتا ہے۔ ہمارا وجود بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کسی وقت واپس لے سکتا ہے۔ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے۔ مال دولت اللہ کی نعمت ہے، کسی وقت واپس لے سکتا ہے۔ بیوی بچے اللہ کی نعمت ہے، کسی وقت واپس لے سکتا ہے۔ کسی کو عزت دے، عزت بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کسی وقت بندے سے واپس لے کر اس کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ناپائیدار چیزیں ہیں اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں، اور اسباب اور مادیت سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ آج دنیا کی اکثریت دجالی فطروں میں آ کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگی ہے، دنیا کو ہی، اسباب کو، مادیت کو، مال کو، دولت کو، پیسوں کو اور سامان راحت کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو شخص تھا، ایک مالدار شخص، کیسے اتراتا ہے اور فخر سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا، میرے دوست میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں، واعز نفرا، اور ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنے باغات میں داخل ہو رہا تھا تو اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ انسانوں کا خالق، انسانوں کا مالک اور انسانوں کا رازق اللہ ہے، ہمارا کفیل اللہ ہے، یہ چیزیں ہماری کفیل نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ کفریہ بولتے ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے جی یہ دکان ہے میری، بس بچے پالتا ہوں اس کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہے جی تھوڑی سی نوکری ہے، بچے پالتا ہوں۔ دکان بچے نہیں پالتی، نوکری بچے نہیں پالتی، بچے تو خدا پالتا ہے۔ لیکن ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ان وسائل کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ہماری پرورش ہو رہی ہے۔ یہی تو مادیت پرستی پر مبنی سوچ ہے، یہی تو دجالی سوچ ہے۔ اس شخص کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے باغوں میں داخل ہو رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، یعنی اس کو جتنا اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے تھا، جتنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے تھا، اس سے بڑھ کر وسائل پر، مال پر، باغوں پر، کھجوروں پہ، انگوروں پہ، زراعت پہ، ان چیزوں پر اس کو بھروسہ تھا۔ اور دیکھیے اس کا ذہن کیا تھا جب اپنے باغوں میں داخل ہوا اور مال دولت اور سامان راحت کی فراوانی کو دیکھ کر کہنے لگا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں خیال کرتا ہوں کہ یہ میرا باغ کبھی تباہ نہیں، کبھی اس پہ فنا نہیں آئے گی، یہ نعمتیں کبھی مجھ سے زائل نہیں ہوں گی۔ اور ساتھ کہنے لگا وما اظن الساعة قائمہ، اور میں خیال کرتا ہوں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ایسے ہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے یوں ہی سرسبز و شاداب رہے گی، یوں ہی دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ چمک دمک اور یہ رونقیں بحال رہیں گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، کہتا ہے یہ اس دوسرے ساتھی سے اس کا ڈائلاگ ہو رہا ہے نا، وہ غریب بھی ہے، مومن بھی ہے، یہ مالدار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نظریات اور اس کی فکر کو آپ دیکھیے، وہ کافرانہ اور مشرکانہ اور مادیت پرستی پر مبنی سوچ رکھتا ہے۔ ساتھ دوست سے کہنے لگا اگر میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، پہلے تو مانتا نہیں تھا، کہتا تھا قیامت نہیں آئے گی، کہنے لگا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہتا ہے میں وہاں بھی اس سے اچھے باغ پاؤں گا۔ پیسے والے صرف باغیانہ سوچ ہی نہیں رکھتے، صرف فرعون ہی نہیں بنتے دنیا میں، بلکہ وہ پیسے سے جنت کو بھی خریدنا چاہتے۔ وہ کہتے ہمیں کیا پرواہ ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو،
یہ سوچ آج کافر ہی کی نہیں، آج مسلمانوں کی اکثریت کی بھی یہ سوچ بن گئی۔ آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے، اعمال جو آخرت میں چلیں گے وہ نہیں کرتے۔ جس طرح دنیا میں ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے اور اس ملک کا نظام اس کرنسی کے ساتھ چلتا ہے، اس طرح آخرت کی کرنسی، آخرت میں جس پونجی کے ساتھ وہاں کا نظام چلے گا وہ مال دولت پیسہ نہیں ہے، آخرت میں اعمال کی پونجی ہوگی۔ وہاں وہی شخص مالدار ہوگا جس کے پاس اعمال صالحہ زیادہ ہوں، وہی مزے کی زندگی گزارے گا آخرت میں جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں، اور جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے وہ غریب ہوگا آخرت کے اندر، اور اس کی زندگی بڑی خوفناک اور بڑی عبرتناک زندگی ہوگی۔ اس لیے وہ کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں لوٹا بھی دیا گیا آخرت کی طرف تو کہنے لگا میں اس سے بہتر پاؤں۔ آج ذرا آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے نا، آج مسلمان بھی اسی سوچ کے حامل بن چکے ہیں، اعمال نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں کرتے، دیگر جو ہے اعمال صالحہ کی اندر ان کی کوئی جو ہے ذوق شوق نظر نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں چلو مر گئے تو کوئی پیچھے گھر والے جو ہے کل شریف کریں گے، کچھ چینم کر دیں گے، کچھ برسی کر دیں گے، کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، کچھ طالب علموں کو بلا کر صدقہ خیرات کر دیں گے، ہمارا کام بن جائے۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے تو زندگی میں تو صدقہ خیرات نہیں ہوتا، ہمیں صدقہ خیرات تب یاد آتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی مرتا ہے، تو مرنے کے بعد پھر جو ہے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں دیگیں پکا کر، اور میں تو کہا کرتا ہوں ہم مدرسے سے کرائے کے طالب علم لے آتے، بچے آ جاتے قرآن پڑھتے۔ ذہنیت دیکھیے، کیا دوسروں کے قرآن پڑھنے سے، اور ایسے بچے وہ تو کھانا کھانے کے لیے یا آپ کے کسی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں کیا فکر پڑی کہ آپ کے دادا جی فوت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش ہونی چاہیے۔ بخشش کے لیے تو وہی شخص دعا کرے گا، وہی ذوق شوق سے قرآن پڑھے گا جس کا تعلق ہوتا ہے مرنے والے۔ وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کے لیے جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے للہیت کے ساتھ کوئی نیک عمل کرے گا یا قرآن کی تلاوت کرے گا، یا پوتا ہے یا بھائی ہے یا بیوی ہے یا شوہر ہے، یہ کرائے کے لوگوں کو کیا؟ واقعہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنایا ہو، مولانا عبداللہ شہید رحم اللہ نے، ہمارے جو مولانا کوثر نیازی صاحب تھے، آپ جانتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر ان کا بڑا طوطی بولتا تھا، اور وہ وفاقی منسٹر بھی رہے۔ ان کا ایک بیٹا 0 پوائنٹ میں ایکسیڈنٹ حادثے میں فوت ہو، تو وفاقی منسٹر تھے، بڑے لوگ آئے اور ان کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ میں نے یہاں آج کل یہ بھی دیکھا کہ لوگ ایسے مواقع پر جو ہے نا وہ قرآن مانگتے بھی ہیں اور دوسروں کو دیتے بھی ہیں۔ میں پنڈی کے ماحول سے واقف نہیں تھا، ایک دفعہ مجھے کسی خاتون نے فون کیا، مولانا صاحب آپ کے پاس کوئی قرآن ہے؟ قرآن چاہیے۔ میں نے کہا شاید وہ صحیفہ مانگ رہی ہے۔ میں نے کہا بیوی میں تو مسجد میں ہوتا ہوں اور مسجد کے قرآن ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ جی نہیں، مجھے پڑھا ہوا قرآن چاہیے۔ مجھے پھر سمجھ نہ آئی، میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں نا، تو ہم نے ان کے لیے سال کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو پڑھا ہوا قرآن چاہیے۔ پھر مجھے پتا چلا لوگ ایسے قرآن دیتے ہیں۔ اب مولانا کوثر نیازی صاحب پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آ کے کہا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا جی میری طرف سے 5 قرآن، کسی نے کہا ہوگا میری طرف سے 10 قرآن، کسی نے کہا، منسٹر تھے نا، ان کو ایک آدھ قرآن کون دیتا ہے، بہت سے قرآن دیے ہوں گے۔ مولانا عبداللہ شہید رحم اللہ کہنے لگے، مجھے 2 دن کے بعد کوثر نیازی صاحب ملے اور کہنے لگے مولانا آپ اس دن میرے بیٹے کے جو ہے وہ ایصال ثواب کی مجلس میں شریک تھے، رات کو میرا بیٹا میری بیوی کو اپنی ماں کو خواب میں آیا، اس نے کہا امی جان مجھے صرف 8 سپاروں کا ثواب پہنچا۔ اور مولانا کوثر نیازی کہنے لگے وہ میری بیوی نے یعنی میرے بیٹے کی ماں نے پڑھ کے بخشے تھے۔ اب دیکھیں نا، ماں بیٹے کے لیے جو قرآن پڑھے گی تو اس میں تو درد ہوگا نا۔ اور آپ جو کرائے پہ مدرسے سے طالب علموں کو لا کے پڑھاتے ہیں، بیٹا آپ کا مرا ہے، انہیں کیا، وہ تو بریانی کھانے کے لیے آئیں گے، کھا کے ہنستے کھیلتے کودتے اچھلتے ہوئے واپس چلے جائیں۔
لیکن ذہنیت دیکھیے کہ ہم کرائے پہ طالب علموں کو لے آئیں گے، 1-2 دیگیں پکا کے ان کو کھلائیں گے تو دادا جی کی بخشش ہو جائے گی۔